بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، کٹھے کرنا لے پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسے رہنے دیں، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی، جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے گی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں، بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دی۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ایک اور بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے، تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے، اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح کا۔
پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے۔ اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں۔ جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے، جو ہمیں ملتا ہے، اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی یہ سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ۔ آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی، اور بڑھتے بڑھتے بات شکرنجی تک چلی گئی۔ رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی ہے۔ ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں، لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا، اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نا بغیر اختیار کے چھلک پڑے، اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں، اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک واری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا۔ میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے، اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں نا، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا، اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔
حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل دی، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پریشان رہے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزوں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا بچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا، تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں کی، کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے۔ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا، اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں۔ ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے۔ کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی جانتے تھے، تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے، میرے پاس وہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے انہوں نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا، اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہلکا سا ٹچ دیا، کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بس ہلکی سی بات، اور وہ جملہ چھوڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو۔ جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا، تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے، کہہ دیا کرو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، مصروف آدمی تھا، زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا، اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن اسحاق میں بھی ہے، ابن اشام میں بھی ہے، اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بیوی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔
रोते नहीं रहते लोग घरों में, लोग गुजर नहीं जाते चुप करके? कितने लोग तड़पते, कौन एहसास करता है? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है? उसने कहा कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या? कहने लगी मैं गरीब हूं, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद कोल दथी होनी उन्हें नेड़े बहना है ना जी, जिद कोल नहीं उन्हें तो पिछे जाके बहना एंड थे, जिद कोल केड़ा दथी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इसे पूछो क्या मसला है। कहने लगी मैं गरीब हूं, बूढ़ी हो गई हूं, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है। तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूं ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूं, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूं, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूं, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियां बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, वो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूं, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तैयबा, इमाम यूसुफ सालेही फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुल हुदा व इरशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा हाँ। ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूं, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है? तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेन पता नहीं इतने नहीं खलोई था। तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आ जाए जरा, मैं थाने जाना। उन्हें क्या गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइदा है। अब वो गाड़ी लाया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है, और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा, और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरिया 4 तियां ने, तो मैं शामी खाना खड़ना। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़? सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह? अगर अभी भी गाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से, यहां काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूं। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी। और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे, सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पे दस्तक दी, से मालकन आई, वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फे और महबूबे पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, बरेली के इमाम फरमाते नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद, बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महव हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं।
तेरी नौकरानी है? कहा हाँ। तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूँ। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी, और महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर।